بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ پاک کی سایہ رحمت آپ کے گھروں پہ، آپ کے سروں پہ سایہ فگن رہے۔ کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج کی ویڈیو ادب کے لیے ہے، ان لوگوں کا ادب جن کی آنکھیں ہمیشہ آپ کے راستوں پہ رہتی ہیں اور جن کے دل، جن کی سوچ آپ کے ذکر سے، آپ کی فکر سے ہمیشہ اٹیچ رہتی ہے، اور وہ عظیم ہستیاں ہیں ماں باپ، جن کی دعا دنیا میں اگر کوئی چیز خالص دیکھنی ہے تو وہ ہے ماں باپ کی دعائیں۔ امید ہے آپ اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ، آپ کے ماں باپ پہ رحم و کرم فرمائے۔ آج کی ویڈیو ادب کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اور بالخصوص ماں کا ادب۔ انسان کو خطا کا پتلا قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سب میں خطا ہے، لیکن آج اس ذات کی خطا کا ذکر کرنے والا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف سنا، آپ کی اقتدا میں نمازیں ادا کی۔ ہاں، میں ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں والضحیٰ والا مکھڑا اپنی نظروں سے سامنے دیکھا۔ تو آج کا ذکر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کا ہم واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے ان کی ماں ناراض ہوئی اور ان سے ان کا رب بھی ناراض ہوا۔ تو جانتے ہیں اس واقعہ میں، ساتھ رہیے گا، محبت کا مظاہرہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو عرض خدمت ہے یہ واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ بڑی تندہی سے، بڑی محبت سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی، تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا جا کہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہرو، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب فرستادہ قاصد اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا
اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں، اور وہ بھی میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان جہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بلال، جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگی ہے یا نہیں۔ شاید کہ علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر فوت ہو گئے علقمہ اسی دن، اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا، جو برتری دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر، تو اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو معزز سامعین، رضا و ربی فی ریاض الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو کوشش کرے، اچھائی اور بھلائی کی کوشش کریں، با ادب ہو جائیں، با نصیب بنا دیے جاؤ گے، با ادب با نصیب۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلی منزل ادب عشق والی تے بنا ادب دے کوئی منزل نہ پاوے۔ پہلی منزل ادب عشق والی تے بنا ادب دے کوئی منزل نہ پاوے، بے ادباں دی وسطی اندر کدی ٹھڈی وا نہ آوے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو حقوق العباد میں سے والدین کے حق کو فوقیت دیتے ہیں، اور بامراد ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی
دعائیں سمیٹتے ہیں۔ تو دوستو ہمیشہ جڑے رہو اپنے ماں باپ کے قدموں سے، خدمت کرو، اور اسی خدمت میں ہی عظمت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ اور ہمارے والدین پہ رحم و کرم فرمائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔